اس عمل کی برکت سے رزق کا چشمہ اور دنیاوی عیش و عشرت کی نہریں جاری رہیں گی۔ اللہ پاک بہاؤ پیدا کر دیں گے۔ جب بہاؤ آتا ہے تو وہ کتنی فائدہ دیتا ہے، لیکن اس بہاؤ میں بہہ نہیں جانا چاہیے، پھر سارا مال ہی مال ہو، آخرت کی کوئی فکر ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ عیش و عشرت کی نہریں جاری ہوں گی، لیکن آپ نے اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ ان اسماء کی برکت سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ قرض دار آدمی کا قرض ادا ہوگا۔ ایک معذرت نامہ ہے، ہمارا ادارے کا کام چل رہا ہے، مسجد کا کام چل رہا ہے، تو اسی تعمیرات میں ہم مصروف ہیں۔ اسی مصروفیت کی بنا پر میں اپنی بہنوں کا اور بھائیوں کی کال نہیں اٹھا سکتا، یہ معذرت چاہتا ہوں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ یہ کام ختم ہوگا، مستقل طور پر ایک وقت مقرر کریں گے، انشاءاللہ جو بھی کال کریں گے ان کی کالیں بھی سنی جائیں گی، ان کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ کے انعامات کی برسات ہو، عیش و عشرت نصیب ہو۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس عمل کی برکت سے عیش کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور ان اسماء مبارکہ کی برکت سے زندگی بڑی خوش نصیب زندگی نصیب ہوتی ہے، حیات طیبہ جس کو کہا گیا ہے، اور فرمایا موت شہادت کی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس عمل کی برکت سے اللہ عز و جل قرض کی ذلت سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور اس کی خاصیت یہ ہے فقر و فاقہ دور کرنے میں عجیب ہے اور زود اثر عمل ہے۔ رزق کو کشادہ کرنے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں ایک عجیب تاثیر رکھی ہے، اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے، سب عبادتوں سے بڑھ کر جو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ دنیا کے لیے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن جو دنیا دین کے کام آئے، جو دنیا اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کام آئے، جو دنیا ہماری کمر کو سیدھا کرے، جو دنیا سوال کی ذلت سے بچائے، جو دنیا رسوائی سے محفوظ کرے، ایسی دنیا مطلوب ہے، اور ایسی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ دین اور دنیا کا باہمی امتزاج، دین اور دنیا کا باہمی تعلق ناگزیر ہے، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی دین بھی رہے، دنیا بھی رہے۔ دین کی حفاظت دنیا سے ہوتی ہے، اور دنیا کی حفاظت اللہ کے دین سے ہوتی ہے۔ جن کے پاس صرف دنیا ہے، مادیت پرستی ہے، وہ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، خیر کے کاموں میں مال کو صرف نہیں کرتے، وہ خالصتاً دنیا دار ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، صبح و شام تسبیحات کا اہتمام کرے، مساجد میں بیٹھا رہے، اور حصول زر کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، مال بڑھانے کی کوئی فکر نہیں کرتا، یہ بھی اسی طرح کا دنیا دار ہے جس طرح کا وہ دنیا دار مادہ پرست ہے۔ یعنی یہ جو آدمی بالکل دنیا کو قابل التفات نہیں سمجھ رہا، معلوم ہوا دوسروں کی جیبوں پر نظر ڈالے ہوئے ہے، تو علماء نے لکھا ہے یہ بھی اسی طرح دین سے دور ہے، اتنی ہی دور ہے جتنی وہ مادہ پرست دور ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے مال ضروری ہے، اسی طرح حج کے لیے مال ضروری ہے۔ ہمارے پاس مال ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا کو دین کے لیے ترک نہ کرے، دین کو دنیا کے لیے ترک نہ کرے۔ نہ دین کو چھوڑتا ہے، نہ دنیا کو چھوڑتا ہے۔ جہاں دنیا کا معاملہ آ جاتا ہے، دنیا کماتا ہے، محنت کرتا ہے، ہاتھوں پہ گٹے پڑ جاتے ہیں اور چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، چاہے جس قدر اہم کام ہو، نماز کے لیے جاتا ہے۔
دین کا کوئی تقاضا آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کا معاملہ آیا تو جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسے آدمی، ایسے بندے اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں جو دین بھی ہے، جن کے پاس دنیا بھی ہے۔ اگر مال نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جس طرح مفلوج آدمی جس کو فالج ہو گیا ہو، وہ آدمی اب جسم میں طاقت نہیں ہے، ایک طرف اس کی بالکل ختم ہو چکی ہے، تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا بغیر سہارے کے، سہارا دینا پڑتا ہے اس کو۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت کا فقدان ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد تو کرتے ہیں اور اس کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ اس مظلوم کی مالی معاونت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ قطعاً اس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، کھڑا ہونے کا کیا مطلب، قیام کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے تمہاری معیشت اچھی ہو، تمہارے پاس پیسہ ہو۔ بعض لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں، تھوڑے سے حالات آئے، تھوڑی سی پریشانیاں بن گئی تو اب بالکل مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، راستہ بدلو۔ ایک جگہ سے بند ہو گیا اور بہت دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے، اب وہ ایک سبب روزی کا ختم ہو گیا، مایوس ہو کے گھر میں بیٹھ گئے۔ جاب نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں ہم۔ ارے ذرا باہر نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پرندے کی طرح توکل اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ خالی پیٹ جاتے ہیں، پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے توکل ضرور ہو، لیکن توکل بھی پرندوں جیسا، اپنے گھونسلوں سے تو نکلو نہ باہر۔ گھونسلے سے نکلتے ہیں وہ، باہر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں، بہت زیادہ رزق ان کو مرحمت، وہ خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں، اپنی چونچ میں اس کو جمع کر کے آئے اور اپنے بچوں کو کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی توکل اختیار کرو، لیکن گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اسباب جو اللہ پیدا فرما دے ان کو گھٹیا مت سمجھو کہ میری شان کے لائق نہیں ہے، نہیں، کرو، اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کو اونچا کریں گے۔ عیب محسوس نہ کرو۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو مال عطا کیا گیا ہے وہ نااہلوں، نادانوں، بے وقوفوں کو سپرد نہ کرو، وہ اس کو ضائع کر دیں گے، پھر تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہے گی۔ وابتلوا الیتامی، فرمایا کہ آزمائش کرو یتیم بچوں کی، اور ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، بے وقوفوں کو مال نہ دو جن کو مال کی قدر کا علم نہیں ہے، جنہوں نے ایک ٹکا بھی اپنی محنت سے نہ کمایا ہو، وہ مال کی عظمت کو کیا سمجھیں؟ تو فرمایا کہ ان کو نہ دو، کیوں؟ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یہی مال تمہیں کھڑا کرتا ہے، معاشرے میں کھڑا کرتا ہے، اسی مال کے ذریعے سے تمہارے اندر خودداری آتی ہے، ذلت سوال سے بچتے ہو، للچائی ہوئی نظروں سے دوسروں کو دیکھنے سے محفوظ ہو جاتے ہو، اپنے بال بچوں، اپنے اہل و عیال کی عزتوں کا تحفظ کرتے ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہو، ان کو محتاج ہونے سے محفوظ کر لیتے ہو۔ مال ضروری ہے۔ تو جو عمل آج میں دینے لگا ہوں، اس عمل کی برکت سے بہت زیادہ مال اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ علماء کا تجربہ ہے، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ برادران عزیز، ایک بات یاد رکھیے، پہلے بھی میں نے ایک اصول آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، بڑا رہنما اصول ہے، جزا او وفاقہ، اللہ کی جزا موافق عمل ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ کے جس نام کا ذکر کیا ہے اسی کے مطابق آپ کو اللہ کے نام کی خیرات ملے گی۔ جب آپ اللہ کے ان ناموں کا ذکر کرتے ہیں جن میں عطا کا ذکر ہے، جن میں سیراب کرنے کا ذکر ہے، جن میں کشادگی رزق کا،
فراوانی مال کا ذکر ہے، آپ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے موافق جزا عطا فرماتے ہیں، آپ کا دامن اور دونوں ہاتھ اللہ پاک بھر دیتے ہیں اور سیر چشمی نصیب کرتے ہیں، اور اللہ پاک حرص و ہوس جسم سے نکال دیتے ہیں، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، عزت کی زندگی جیتا ہے بندہ، مال کے ذریعے سے اپنی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ فرمایا کھڑے ہو سکو گے معاشرے میں، ماحول میں، لوگوں میں، دفتروں میں، افسروں میں، جہاں بھی جاؤ گے کھڑے ہو کر بات کرو گے اگر تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو۔ روحانیت بھی ہو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، صرف مادیت پرستی نہ ہو تو کھڑا ہونا معیشت کا اچھا ہونا ہے، معاش اچھا ہوگا تو تم کھڑے ہو سکو گے، ورنہ کمر ٹوٹ جائے گی تمہاری، کھڑے نہیں ہو سکو گے، کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکو گے۔ تو برادران عزیز، اللہ عز و جل نے ہمیں مال و زر کمانے کا حکم فرمایا ہے، کسب الحلال فریضہ، فرمایا کہ حلال روزی کو کمانا تمہارے اوپر فرض ہے، اس کو کماؤ، مال کو کمانے کی جد و جہد کرو، تکیے کے نیچے سے پیسے نہیں ملیں گے آپ کو، اور صرف چند وظائف پڑھنے سے آپ اربوں پتی نہیں بن جائیں گے، وظائف بھی کرو، عمل کے ساتھ ساتھ عمل سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے۔ آپ ذکر الہی کو جاری رکھیں، اپنے دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کو نہ بھولیں، یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن صرف ذکر کرتے رہنا اور دنیا سے بالکل قطع نظر کر لینا نہ انبیاء کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ اہل بیت کا طریقہ ہے، نہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ ہے۔ قطع نظر نہیں کیا جا سکتا دنیا کے معاملے میں، دنیا کماؤ، محنت کرو، اس کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بڑے اچھے اچھے الفاظ قرآن مقدس میں استعمال فرمائے ہیں، وابتغوا من فضل اللہ، مال کو فضل کہا ہے، مال کو خیر کثیر کہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مال حاصل کرو تم۔ بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے مال کمایا اور مال کو اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے مظلوم مسلمان مائیں بہنیں اور معصوم بچے فلسطین میں مر رہے ہیں، ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے لیے اپنا مال لٹا دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ دیکھیں ان کو، ان کی حالت کو دیکھیں، خدا کی قسم کوئی آدمی، سخت سے سخت دل آدمی بھی اپنے آنسوں کو تھما نہیں سکتا۔ ان کی مظلومیت پر ہمیں رحم کیوں نہیں آ رہا؟ ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں ان مسلمان مظلوم جن تک پانی کی ایک بوند تک نہیں پہنچ رہی، وہ ایک بوند کو ترس گئے، ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو استقامت مرحمت فرمائی، بیٹھے ہیں مظلومیت کے باوجود، جانے دے رہے ہیں وہ لوگ، اور اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ تو اپنی جنت کما گئے، آخرت کھری کر گئے ہیں، اور ہم رہ گئے۔ ان کا تعاون، ان کی خدمت، ان کی فریادوں کو سن سن کے ہم بے اثر اور بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی تو ہم کچھ خدمت کر سکتے، تو اپنے ذریعہ معاش کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بخیرکم من ترک دنیاہ لآخرتہ، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس نے آخرت کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا۔ آخرت کے لیے، آخرت تو کرتا ہے لیکن آخرت کی کوشش کے ساتھ ساتھ دنیا کی محنت نہیں کرتا، فرمایا ایسے آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ اور ولا آخرتہ لدنیاہ حتی یصیب منہما جمیعا فإن الدنیا بلاغ الی الآخرہ، فرمایا اور جو آخرت کو دنیا کے لیے ترک کر دے، صرف دنیا کمانا یاد رہا، آخرت کا کوئی ہوش نہیں ہے، قبر کا، میدان محشر کا، اللہ کی پیشی کا کوئی خوف نہیں ہے، ایسا آدمی بھی گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو کرنا چاہیے،
دنیا کو اختیار کرو اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے دنیا کو استعمال کرو، اور دنیا کو کمانا اپنا مقصد بھی بناؤ۔ مقصد اللہ کی رضا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے جتنے ذرائع اور وسائل ہیں ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ آپ بغیر پیسے کے حاجی نہیں بن سکتے، بغیر پیسے کے صاحب نصاب نہیں بن سکتے۔ علماء نے فرمایا ہے جس طرح نماز کے فریضے کی ادائیگی کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وہ مزیل معاصی بن جاتا ہے، انسان کے اندر کی نجاستوں غلاظتوں کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح فرمایا مال کمانا اور زکوٰۃ کی ادائیگی ایک فریضہ ہے۔ اس مقصد کے لیے مال کو کمانا چاہیے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس زکوٰۃ کی برکت سے مال کے اندر جتنی نقائص ہوتے ہیں، اس کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح صاحب نصاب ہوں گے تو حج فرض ہوگا، صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ آئے گا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہمیں دینے کی عادت بنانی چاہیے، لوگوں کو مال دینا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، صدقات کی عادت بنانی چاہیے، اور بھی خیر کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و غربت سے، افلاس سے پناہ مانگی ہے، دعائیں مانگی، وسعت رزق کی۔ وسعت سب سے کم کھایا ہے حضور نے دنیا میں، لیکن دعائیں وسعت رزق کی مانگی ہیں۔ اللہم اجعل اوسع رزقی علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ میرے بڑھاپے کے وقت میں میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ ہاں، سرکار کا ملازم بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو پینشن جاری ہو جاتی ہے، تو اسی طرح حضور نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ بڑھاپے میں کوشش زیادہ نہیں ہو سکتی، طاقت قوت ہوتی نہیں ہے، تو بلا مشقت رزق عطا فرما اور وسیع روزی عطا فرما دے۔ عمر کے ختم ہونے تک مجھے وسیع روزی عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا، اے اللہ میں اپنا بھی غنا مانگتا ہوں، اپنی بھی مالداری تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور اپنے دوستوں ساتھیوں کے لیے بھی آپ سے دولت مانگتا ہوں، ان کو بھی دولت عطا فرما۔ صدیق کی دولت، عمر کی دولت، عثمان غنی کی دولت، حضرت علی المرتضیٰ کی دولت، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی دولت، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دولت، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت۔ یہ دولتیں اسلام کی سربلندی کے لیے صرف ہوئی ہیں، یہ دولتیں حضور نے اللہ سے مانگی ہیں۔ اے اللہ مجھے بھی غنا عطا فرما، میرے دوستوں کو بھی غنا عطا فرما۔ یہ غنا باعث سکون ہے۔ جھوٹی عزت اور مال کی جو مغروریت ہے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، یہ کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ یاد رہے، اربوں پتی بھی ہو جائے گا، بے چینی میں رہے گا کہ میں فلاں سے بڑھ جاؤں۔ اور جس کو اللہ نے غنا عطا فرما دیا ہے، وہ گھر شام کو روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، خوش ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ضرورت کو دیا ہے، ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، اور کیا مسئلہ ہے آپ ہمیں؟ لیکن حرص و ہوس جب داخل ہو جاتا ہے وہ قبر تک ختم نہیں ہوتا۔ کمانا چاہیے، محنت میں نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہ ہو، محنت کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہم انی اسألک فرجا، اے اللہ میں تجھ سے فرجن یعنی رزق کی وسعت مانگتا ہوں، ورزقا واسعا، اے اللہ میں وسیع رزق مانگتا ہوں، والعافیہ من جمیع البلا، ساری بلاؤں مصیبتوں سے عافیت مانگتا ہوں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ تو اسی طرح فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البؤوس والتباؤس، مفلسی اور اس کی ذلت سے، غربت اور اس کی ذلت سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تم اگر تمہارے پاس دنیا نہ رہی تو ایمان بچانا مشکل اور خاتمہ کفر پر ہونے کا احتمال ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر تمہارے پاس مال نہ ہوا تو تمہارا فقر جو ہے وہ کفر بن جاتا۔ جیسے کہ عام طور پر جملے مشہور ہیں، مرتا کیا نہ کرتا، پیسے تو تھے نہیں تو اسی ذلت میں مرنا پڑ رہا تھا، تو مرتا کیا نہ کرتا، کفریہ جملے زبان سے نکالنے پڑ گئے ہیں۔
ایمان ضائع ہو رہا ہے نا، NFT میں ایمان ضائع ہو رہا ہے ہمارا، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں اس میں، ساری برائیوں میں مبتلا ہے۔ یہ ایمان چٹ کرنے کا یہی معنی ہے، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھو گے، حرام راستے اختیار کرو گے۔ حلال وسائل بہتیرے ہیں جن میں اللہ نے برکتیں عطا فرما دی ہیں، تو وہ کماؤ۔ تہی دست روح سیاہ، فرمایا جو تہی دست ہوتا ہے خالی ہاتھ ذلیل ہوتا ہے۔ خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہیے، مال کمانا چاہیے۔ عمل بھی اب دے رہا ہوں آپ کو، آپ اس عمل کی بھی جد و جہد جاری رکھیں، اور کوشش اور محنت دنیاوی مال و منال کو حاصل کرنے کی بھی جاری رکھیں۔ وہ دعا یہ ہے، یا معطی المغیث، اے عطا کرنے والے، اے سیراب کرنے والے، اے مدد کرنے والے، اس عمل کی برکت سے رزق کا چشمہ اور دنیاوی عیش و عشرت کی نہریں جاری رہیں گی۔ اللہ پاک بہاؤ پیدا کر دیں گے۔ جب بہاؤ آتا ہے تو وہ کتنی فائدہ دیتا ہے، لیکن اس بہاؤ میں بہہ نہیں جانا چاہیے، پھر سارا مال ہی مال ہو، آخرت کی کوئی فکر ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ عیش و عشرت کی نہریں جاری ہوں گی، لیکن آپ نے اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ ان اسماء کی برکت سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ قرض دار آدمی کا قرض ادا ہوگا، اس کی خاصیت یہ ہے، فقر و فاقہ کو دور کرنے میں اس کے عمل میں کمال ہے۔ اس عمل کے اندر اللہ نے کمال کی تاثیر رکھی ہے۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ، 313 مرتبہ پڑھیں، اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ صبح کے وقت میں 111 مرتبہ اس عمل کو کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اس عمل کو پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورۃ لإلاف قریش کا اہتمام کریں۔ یہ پڑھتے رہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ان اعمال کی برکت سے فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس میں تاثیر رکھی ہے۔ اگر اس کے ساتھ 2 اور نام ملا دیتے ہیں، یا مغنی یا معطی یا مجیبو یا مغیث، یا منعم یا معطی یا مجیبو یا مغیث، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ کے انعامات کی بھی بارش ہوگی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، جو اللہ کی نعمتوں میں سرشار رہنا چاہتا ہے وہ یہ پڑھے، یا منعم المتفضل المحسن الجواد، یا منعم المتفضل المحسن الجواد۔ ایک معذرت نامہ ہے، ہمارا ادارے کا کام چل رہا ہے، مسجد کا کام چل رہا ہے، تو اسی تعمیرات میں ہم مصروف ہیں۔ اسی مصروفیت کی بنا پر میں اپنی بہنوں کا اور بھائیوں کی کال نہیں اٹھا سکتا، یہ معذرت چاہتا ہوں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ یہ کام ختم ہوگا، مستقل طور پر ایک وقت مقرر کریں گے انشاءاللہ، جو بھی کال کریں گے ان کی کالیں بھی سنی جائیں گی، ان کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔